both domestic and the foreign investors are beginning to show a level of trust in terms of the way we are moving forward. اب یہاں سے ہم نے آگے کیسے جانا ہے کہ یہ جو 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ سائن ہوا, this is Prime Minister Shehbaz Sharif who took it through the finishing line in his previous administration, and it was under his watch کہ یہ سکسیزفلی کنکلوڈ ہوا. اور اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن تھی ان کو بھی پورا کریڈٹ جاتا ہے ان ٹرمز آف showing the necessary discipline to take us through the finishing line on the 9-month SPA. اب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹیم پہنچ چکی ہے, کل صبح ان کے ساتھ فارمل کک آف ہے, اور اس کے اس تقریب کے فوراً بعد میں اسلام آباد روانہ ہوں گا تاکہ وہ اس کی پریپریٹری میٹنگز جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. تو یہ جو پروگرام ہے اٹس اباؤٹ لانگر اینڈ اے بگر پروگرام, اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پرماننس لانی ہے جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے, اور دوسرا ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے. اور اسٹرکچرل ریفارمز کے یہ جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بہت زبردست باتیں کی ہیں, اینڈ therefore I do think that the industry and the government are very aligned in terms of how we are going to take things forward. یہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے باتیں کی ہیں کہ ہم نے یہ اس کو جو برڈن آف ٹیکس ہے اس کو ہم نے کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اور جو ڈاکٹر حفیظ پاشا یہاں سارے بات کر کے گئے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کہاں ہے, ہمارے جو قریبی ممالک ہیں وہ کہاں ہیں, اور اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. تو دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی. There are 3 very key reforms جن پہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی, the second thing is the energy, اس میں 1 منٹ میں واپس آتا ہوں, and the third thing is the SOE reforms and the privatization agenda, کیونکہ اس پہ بھی یہاں باتیں ہوئی ہیں. تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں ہمیں 2 چیزیں کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان میں ہم نے انفورسمنٹ لانی ہے. پی او ایس کی بات ہوئی, وہ آج سے 3-3.5 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور اس وقت صرف 9,400 پی او ایس امپلیمنٹڈ ہے. ٹیکس یہ ٹریک اینڈ ٹریس کی بات ہوئی, اس میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ فنکشنالٹی تھی, امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. وہ کیسے نہیں ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی اس کو ہم دوبارہ آگے لے کے جا رہے ہیں, اور اس کو کیونکہ یہ شروع ہونا تھا ٹوبیکو سے, پھر آنا تھا شوگر پہ, پھر فرٹیلائزر پہ, پھر سیمنٹ پہ, اینڈ دین انٹو ادر سیکٹرز, اینڈ the reality is did not happen the way it was supposed to happen. تو اس میں ہمیں انفورسمنٹ لانی ہے. تو یہ ساری وہ جو لیکیجز ہیں ان کو ہم نے روکنا ہے, اور پھر we have to bring انڈر ٹیکس اینڈ ان ٹیکس سیکٹرز into the picture. اور دیکھیں یہ کوئی ابھی بات ہو رہی تھی فیلئر ہو گیا نہیں فیلئر ہو گیا, یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے, بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن, کیونکہ اگر ہم شروع نہیں ہوں گے تو وہاں پہنچیں گے نہیں. تو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس میں آلریڈی میں بات کر چکا ہوں اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی, کہ جتنی ہیومن انٹرونشن رکتی جائے گی اتنی اس میں بہتری آئے گی, محصولات میں بھی بہتری آئے گی, ٹرانسپیرنسی میں بہتری آئے گی, اور کلائنٹ ایکسپیرینس میں بہتری آئے گی. اور ہم نے میکنزی کو اپوائنٹ کر دی ہے, ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے. دس بین فنڈڈ بائی دا گیٹس فاؤنڈیشن, اور منڈے سے کل صبح سے انشاءاللہ دے ول گیٹ موبلائز ٹو ورک ود دا ٹیکس اتھارٹی ٹو اسٹارٹ موونگ ان دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن. دوسری بات ہوئی جی کمپیٹیٹیو انرجی کی. جتنی باتیں یہاں کہی گئی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہی گئی ہیں, اور ہمیں ان کو بٹوین دا منسٹر آف پاور, منسٹر آف پیٹرولیم, ان کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں, انفورسمنٹ اینڈ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان ٹرمز آف اصطلاحات. انفورسمنٹ ان کیس آف انرجی از لیکیج وچ از این ایوفیزم فار تھیفٹ. تو ہم نے اس تھیفٹ کو روکنا ہے, اور وہاں انفورسمنٹ آئے گی. اور دوسری چیز ہے کہ ہم نے جو ڈسکوز ہیں, جو ابھی ٹرانسمیشن کی بات کی گئی, ڈسکوز کو ہم نے کیسے لے کے جانا ہے آگے. اس کی پہلی چیز آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے جو بورڈز ہیں ان کو ہم چینج کر رہے ہیں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لا رہے ہیں, اور وہ انشاءاللہ جو کارپوریٹ گورننس ہے وہ آپ دیکھیں گے جو ویس لغاری صاحب اس کو آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ویک ٹو 10 days یو ول سی دا اناؤنسمنٹس اباؤٹ دوز بورڈس. اور پھر یہ جو ڈسکوز ہیں ہم نے ان کو کنسیشنز کی طرف لے کے جانا ہے اعلیٰ ٹرکیہ, اور یا پریویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے, اور اے کمبینیشن آف بوتھ. تو یہ چیزیں ہم آگے لے کے جا رہے ہیں.
And the third thing is SOE reforms. There is no such thing as strategic SOE. اور یہ میں چونکہ خود کیبنٹ کمیٹی کو چیئر کر رہا ہوں آن SOEs. فرائیڈے کو آپ نے دیکھا ڈار صاحب نے جو میٹنگ چیئر کی آن دا کیبنٹ کمیٹی آن پریویٹائزیشن. وی آر ایبسولوٹلی آن دا سیم ویو لینتھ کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اسٹریٹجک SOE. تو کل یہ جو میٹنگ ہوگی انشاءاللہ دوپہر میں, وی ول گو بیک ٹو دا ویریس منسٹریز اینڈ ٹو سے کہ یہ سب کچھ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں, اور انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح آ کے لے کے جائیں گے. اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہے, وہ بھی ہوگی, اینڈ وی ایکسلریٹ دا پریویٹائزیشن ایجنڈا. سو آئی تھنک دیکھیے میں اس میں آخر صرف یہ بات کہوں گا کہ جو باتیں کہیں گئی ہیں, وی آئی ٹیک آل آف دوز پرپوزلز آن بورڈ. پریویٹائزیشن میں بھی جس صاحب نے بھی کہا کہ آپ صرف فارن انویسٹرز دیکھ رہے ہیں, بوتھ ان PIA اینڈ ان دا اسلام آباد ایئرپورٹ, دے آر لوکل انویسٹرز ہو آر بڈنگ, اینڈ آئی ہوپ دے ٹیک اٹ فارورڈ ود دا فارن آپریٹرز. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صرف ہم فارن انویسٹرز کو دیکھ رہے ہیں. اینڈ آپ نے جو بات کیجیے خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے, ایبسلیوٹلی کرٹیکل. ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بنگلہ دیش کو دیکھنے کی ضرورت ہے. Participation of the women in the workforce has been a very important part in terms of how they have taken it forward. میں once again جی FPCCI کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ سنڈے کو آپ نے یہاں یہ محفل جو ہے منعقد کی. We will inshallah, this is the start of the dialogue, we will inshallah stay in dialogue and take it forward with your help. بہت شکریہ جی, thank you. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر. آپ سے چند لمحات کی اور گزارش ہے, اور اس وقت آڈینس یہاں پر موجود ہے, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور مختلف آرگنائزیشنس کے پلیٹ فارمس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو میں چاہوں گا آڈینس بھی کچھ فائنانس منسٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہے. سب سے پہلا سوال یاور صاحب میرے خیال سے اس وقت کریں گے. جی یاور صاحب. Thank you, sir. Mr. Finance Minister, President of the Federation of Chambers, एक इसकी बात नहीं है वो एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक, that is 20% और GDP, और GDP में 20% 60% लाइवस्टॉक, 20% और 40% एग्रीकल्चर. और इसमें हमारी बहुत गुंजाइश है कि हमारी प्रोडक्शन की यील्ड बहुत कम है. फॉर एग्जांपल in the milk business, हमारी जो काव है जो US की काव है कहीं 100 साल पहले वो लोग पॉइंट पर लेती है, 100 साल के बाद वो 35 डेज में चलेगी, हमारी सब बची होती है. तो these और ये चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है and these are issues होते हैं and very little money served for this. इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो we also need a market for our agricultural products. Agro-industry is a must. Harvesting is only 30 to 60 days. So what do you do with these? The agro-industry will add value and also increase our export potential. جی تھینک یو SYA. میں صرف یہ کہوں گا آپ کو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, I'll repeat it, کہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جہاں IMF کا پروگرام آتا ہے, یہاں پہلے بھی غالباً بات ہوئی کہ it's all about stabilization and I do not buy into that. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو سیکٹرز ہیں جو بالکل ہمارے اپنے کنٹرول میں ہیں, جیسے آپ نے کہا ایگریکلچر اینڈ IT. اور ایگریکلچر کی بھی بات بھی ہوئی کہ 5% سے گرو کر رہا ہے, وائی کانٹ اٹ گرو ایٹ 7, 8, 9%. اور یہاں صرف بات ہوئی کراپس کی, لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا ہے مور دین 50% آف دا کنٹریز ایگریکلچر GDP از ایکچولی ڈیری اینڈ لائف اسٹاک. ایون اف یو ڈونٹ گو ان دا ڈائریکشن آف دا نیدرلینڈس, ایون اف یو اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن, کیونکہ اس دن میری ڈیری ایسوسیشن والوں سے ملاقات ہوئی آپ کے توسط سے, تو آلریڈی ایکسپورٹس وہاں آنی شروع ہو گئی ہیں, رائٹ, اور ایکسپورٹ سرپلسز آنے شروع ہو گئے ہیں. تو اس میں جی ہم بالکل ہر قسم کی سپورٹ کریں گے in this sector. And then IT, which is the third largest freelancer population in the world, and it's all in our control کہ ہم اس میں پالیسی کیا دیں, فائنینسنگ کیا دیں. میاں ادریس صاحب دے دیجیے. میاں ادریس صاحب.
دیکھیے میں اس میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا یہ جو ہم انویسٹمنٹس بھی کی بات کر رہے ہیں تھرو SIFC ادرز میٹلز اینڈ مائننگ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ سیکٹر. تو اس لیے آپ کے جو بھی پرپوزلز ہیں بیکاز پرائم منسٹر ہمسیلف از ناؤ گوئنگ ٹو بی چیئرنگ دا ایکسپورٹ بورڈ, اور انہوں نے آپ نے اخباروں میں پڑھ بھی لیا ہوگا کہ ایوری 2 weeks ہی وانٹس ٹو چیئر دس, تاکہ جو kinks ہیں in terms of our red tape, bureaucracy, etc., that starts getting removed. تو اس میں صرف میری ایک ریکویسٹ ہے انڈسٹری سے اگین کہ دیکھیں یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے اور اس میں ایک ٹرانزیشن کا ایک فیز آئے گا, بٹ امپورٹ لیڈ سبسڈی سپورٹڈ بزنسز آر ناٹ سسٹینیبل ان پاکستان اینی مور. تو ہر جو شعبہ ہے, ہر جو فیکٹری ہے, ہر جو انڈسٹری ہے should start thinking about کہ a certain amount has to be exported, بیکاز یہ ابھی بات ہوئی نہیں بیکاز اس وقت ٹائم کی کمی ہے, کیونکہ ہم نے اس IMF سے آگے بھی تو جانا ہے نا. تو اس میں جو جو روڈ ٹو مارکیٹ ہے اس میں آپ کا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جو اس وقت سعودیز کے ساتھ بات ہو رہی ہے, لیکن یورپین انویسٹرز بھی اس میں آ رہے ہیں اس وقت, چائنیز انویسٹرز آ رہے ہیں, آپ نے کچھ خبریں اس میں پڑھ بھی لی ہیں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس. تو سر آپ کے جو بھی اس پہ پروپوزلز ہیں وہ ضرور ہمیں بتائیے, انشاءاللہ وی ول کنسیڈر دیم. جی زبیر طفیل صاحب. نہیں دیکھیں میں تو کیا روشنی ڈالوں, میں آلریڈی آپ کے کہنے سے پہلے میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان ٹرمز آف کمپیٹیٹیو انرجی, بیکاز آپ کا یہاں یہ ایشو ہے جو کراچی میں انڈسٹری ہے ان کا گیس کا ایشو ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو سیٹ ڈاؤن بٹوین جو, اور اس پہ ابھی کام ہو بھی رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اویس لغاری صاحب اور مصدق ملک صاحب آر ویری ایکٹیولی ورکنگ آن دیٹ, بیکاز ہمیں اس کا ادراک ہے, کیونکہ دیکھیں انڈسٹری نہیں چل سکتی ہے ایسے, اور اسی وجہ سے LSM جو ہے وہ اٹ از ویئر اٹ از, اینڈ دا انٹرسٹ ریٹ رجیم وہ تو میں پہلے آلریڈی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ 25-26% پہ یہ کام آگے نہیں چلے گا. تو اس پہ دونوں کا ہمیں ادراک ہے اور ہم اسی طرح اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے. بٹ آل آئی وانٹ ٹو سے کہ ہمیں یہ جو آپ نے بات کی ہے وی آر ایکٹیولی کنسیڈرنگ اٹ کہ شارٹ ٹرم ریلیف کیا ہو سکے اور پھر اسٹرکچرل اس کا سلوشن کیا نکل سکے, بیکاز ہمیں اس کا اسٹرکچرل سلوشن نکالنا ہے. میاں زاہد حسین صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں زاہد حسین اچھا میں آپ کی پروگرام صرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان 108 نمبر پہ ہے. اس پرسپیکٹو میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ لوگ بزنس کریں اور بزنس بڑھائیں. اس میں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ایسا ہو 350 اب یہ پچھلے مہینے ایشو ہوا ہے, اس کو ذرا سا اگر آپ خود دیکھ لیں, اس میں اس کے بعد صرف 4 امینڈمنٹس آ چکی ہیں, ٹوٹلی ناقابل عمل ہے, کسی سے کنسلٹ نہیں کیا گیا. اس ٹائم میں جب ہم ایسا رو ایشو کریں گے تو ایسا رو ایشو کرنے کی مشین کو ہم جب FPR میں لگائیں گے تو سوچے سمجھے بغیر کام کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ایک پوائنٹ. دوسرا یہ ابھی ہم فیکٹرآباد گئے تھے ڈسٹرکٹ اکانومی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں فیڈریشن میں, تاکہ پورے 106 ڈسٹرکٹس کی اکانومی جو ہے اس کو موو کرنا ڈیولپ کرے. فیکٹرآباد میں انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا ریئر ارتھ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ریئر ارتھ کے پاکستان میں جو ذخائر ہیں وہ $50 ٹریلین کے ہیں. تو یہ بھی اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس ٹائپ کی چیزیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں جن کو ایکسپورٹ کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کی جو پہلی بات ہے وہ بالکل درست بات ہے, اور I keep on speaking out of turn because I've been on the job just for 2 months. لیکن جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں بالکل کھل کر بات کرتا ہوں, اور اسی لیے FBR کی جو اصطلاحات ہیں ان میں یہ ایک میں نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی ہے, دوسری یہ ہے کہ جو ڈاکٹر شمشاد بات کر کے گئی تھیں وہ بالکل ٹھیک بات کر کے گئی تھیں کہ پالیسی کو کلیکشن سے سپریٹ کیا جائے. بیکاز ہوتا کیا ہے کہ جب پالیسی از سپوز ٹو
فالو این اوور آل پلان کہ اس میں انویسٹمنٹ کیسے آنی ہے, بزنسز کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے جو ہمارے پرائرٹی سیکٹرز ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پالیسی اور کلیکشن آپس میں مل جاتی ہے دین وی گو ٹیکٹیکل, رائٹ, بیکاز وہاں اف دا میتھ از ناٹ ورکنگ دین وی گو ٹیکٹیکل. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم نے اسٹرکچرل بیسس پہ ایف بی آر کو درست کرنا ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے جی, ریئر میٹلز کی بات کی ہے اور میٹلز اینڈ مائننگ کی بات کی ہے, یہ میڈیم ٹرم میں از دا سنگل لارجسٹ اپ سائڈ فار پاکستان. ریکوڈیک از اونلی دا اسٹارٹ. اور لاسٹ سوال میں خالد طواب صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس بنانا ہے, میرے پاس لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ آپ نے لوگ آئے ہیں, کچھ لوگ آئے ہیں, اور تقریباً 3.5 ملین ہمارے پاس ریٹیلرز موجود ہیں. اگر آپ یہ سلسلے میں کوئی سخت میجر شروع کیے تو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی پالیسی گورنمنٹ ہے, پھر اس پرائز اور دوسرے شروع ہوں گے اور شاید اس میں آپ کا کامیاب ہوگا. اس لیے میری سجیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ کے لوگ کو ساتھ بیٹھیں, پھر بیٹھے کو اچھا سلوشن نکالیں. شاید فکس ٹیکس آپ نہیں کر سکتے بیکاز وہ 9% بیکاز آف آئی ایم ایف کریڈٹ, تو لیکن ساتھ میں بیٹھے سلوشن نکالیں. وہ ایسی استعمال کی باتیں کریں گورنمنٹ کو جو ہے وہ بہت سے زیادہ پڑے. سیکنڈ میری ایک سر پہلے اس کا میں آپ کا پہلے جواب دیکھوں. لیٹ می بی ویری کلیئر, ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے بیکاز ناٹ بیکاز آف آئی ایم ایف. جو آلریڈی نیٹ میں ہیں ان پہ ہم فردر بوجھ ایک لیول تک لے کے جا سکتے ہیں. یہ پاکستان کی ضرورت ہے, یہ پاکستان کی ضرورت ہے, یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم ہر چیز کے لیے ہر وقت مشاورت کے لیے موجود ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی, لیکن ہم اس میں سے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے سر, کیونکہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے. جی لیکن سر اس میں تو دیکھیں پاور منسٹری سے آلریڈی کلیریفیکیشن آ چکی ہے, تو وہ اب میں چونکہ آ چکی ہے اس لیے میں فردر اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. مائک میاں ظفر صاحب کو دے دیجیے پلیز. ویسے ہی بولتے ہیں ظفر صاحب, آواز آ جائے گی آپ کی. شکریہ. السلام علیکم. کارپوریٹ سیکٹر کی بہت باتیں ہو رہی ہیں. میرا چیمبر آف اسمال ٹریڈرز پاکستان میں 15 چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اور میں اپنی فیڈریشن میں بھی کرتا ہوں, اور یہاں پہ بھی میرے دو ساتھی جو پریزیڈنٹ ہیں کچھ موجود ہیں اس مال کے اندر. تو یہاں پہ کوئی بات ایس ایم ای کے حوالے سے آپ کی جانب سے ابھی تک نہیں ہوا. خصوصاً اسمال انڈسٹری جو ہے اس کے اندر انتہائی پرسنل حال ہے. اس کے اندر ہمیں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو را مٹیریل ہم امپورٹ کرتے ہیں موسٹلی یہ نہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں ہمارے پاس, نہ کوئی اس طرح کے اور ہمارے پاس انتظامات ہیں. تو لہٰذا انڈیویژل کے اوپر یہ انڈسٹری بیس ہے زیادہ. تو ہمیں جب را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں تو وہاں 5.5% انکم ٹیکس ہولڈنگ ٹیکس دیا جاتا ہے. اسی طرح جب اس کو ہم مینوفیکچر کر کے پروڈکٹ اپنے کسٹمر کو سیل کرتے ہیں, انڈسٹری کو سپلائی کرتے ہیں, 5.5% پہ لیتے ہیں. اور اس کے اوپر ہمیں کہا جاتا ہے ریفنڈ کے لیے, اور ریفنڈ آج تک اس صورت کے اندر جو مل رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کیسے ملتا ہے, ہم وہ افورڈ نہیں کرتے وہ ٹیکس جو ہم کرتے ہیں. لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ اسمال انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے امپورٹ کی سطح پہ ہمیں زیرو ریٹ کر دیں, تاکہ جب ہم ویلیویٹڈ ہو کے سیل پہ جاتے ہیں تو اس کا پورشن زیادہ ہوتا ہے. وہ 5.5% نان مارکیٹبل کے طور پہ ہمیں کیا جائے. دوسری میں نے ریکویسٹ کی آپ سے ساگر کو اسکیم کی آپ نے بات کی ہے, تو وہ فیلور کی باتیں سن رہے ہیں. یہ فیلور کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا. آپ ان کے ساتھ بیٹھے, ہم نے آپ کو دعوت بھی دی ہے, لیٹر اپلیکیشن بھی سبمٹ کی ہے. ٹھیک ہے جی, تشریف رکھیں. ہم سب کو آن بورڈ لیں گے, لیکن یہ کوئی ایسی تو نئی چیز نہیں ہے نا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک چیز آ گئی ہے اور اس وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں کسی وقت ہمیں یہ ٹیکس کو براڈن کرنا ہے. تو یہ کوئی ایسا بہت کوئی عجوبہ چیز نہیں ہے, لیکن آپ کے ساتھ انشاءاللہ مشاورت ضرور کریں گے. اور جو آپ نے فسکل سائڈ پہ کی ہے جی, وہ آپ کے جو پروپوزلز ہیں ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. اور تیسری چیز اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا ہے, میں خود ذکر کر دیتا ہوں
کہ میں مہینہ پہلے اسٹیٹ بینک میں گیا تھا اور میں سارے جو بینک کے سی اوز ہیں ان کو میں نے خاص طور پہ درخواست کی تھی کہ 3 جو ہمارے پرائرٹی سیکٹرز ہیں اس میں ایگریکلچر ہے, اس میں آئی ٹی ہے اور اس میں ایس ایم ای ہے, کہ اس میں آپ فنانسنگ بڑھائیے. اور میری کل ہی چیئرمین پاکستان بینک ایسوسی ایشن سے بات ہوئی ہے, ان کی پروپوزلز واپس آ گئے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ کو فنانسنگ کی بھی اس میں ضرورت ہے, اور آپ کی بیلنس شیٹس ہیں ان کو بھی آپ تھوڑا سا بہتر بنائیے, تھوڑا سا ڈاکیومنٹیشن میں لائیے, اللہ خیر کرے گا. یہ 2 کتابیں جو رکھنی ہیں اس کو تھوڑا سا آپ بھی بینکوں کے لیے تھوڑا سا آسان کیجیے ان کے لیے کہ وہ آپ کو ایویلیویٹ کر سکیں, اور ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آپ کی فنانسنگ بڑھا سکیں, تاکہ جتنی آپ کی فنانسنگ بڑھے گی اتنا انشاءاللہ آپ کا کاروبار بڑھے گا. آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, میں نے خود آپ کی بہاف پہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بینکنگ انڈسٹری ول میک این اناؤنسمنٹ ان دا نیکسٹ 2 ویکس اور سو کہ ایس ایم ایز کے لیے انشاءاللہ فنانسنگ کیسے آگے جائے گی. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیے گا ووٹ آف تھینکس کے لیے. میں زحمت دوں گا ذکی اعجاز صاحب کو جو کہ ریجنل چیئرمین ہیں. ایک سوال ایڈیبل کا کروا دیں سر. جی چوئی وہی دین صاحب. آپ ویسے ہی بول دیں چوئی وہی صاحب. جی تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا. شکریہ کریں, شکریہ کریں, شکریہ کریں. ٹھیک ہے جی, چودھری وحید الدین صاحب بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا ہے, وہ رسپونڈ کر رہے ہیں سر. کچھ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جی جی آپ سب لوگ تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. یہ طریقہ نہیں ہے, تشریف رکھیں پلیز پلیز. ایک بات کرتی ہے کہ we have to restore the trust and confidence in the world. یعنی آپ نے پہلے ہی بات اور اس کا بہت کر رہے ہیں, اس میں بھی بہت بدلا مچا گیا ہے. یہ آپ کے جو افسران ہیں وہ آگے نو مور کوسچن پلیز. This is people process technology. اگر ہم لوگوں کو اوپر سے تبدیل کریں گے تو تبدیلی آئے گی. اس میں بھی بڑا معاملہ بتایا گیا کہ یہ کیوں آپ نے لوگ اس طرح چینج کر دیے, آپ نے ہمیں ٹیکس اکٹھے کرنے تھے, آپ نے یہ کرنا تھا. تو اگر کریں تو پھر وہ ذکر, اور اگر نہ کریں تو پھر یہ اس قسم کے ایشو. یہ دونوں